اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل امریکہ کے شہر لاس اینجلس کی تباہی زباں زد عام ہے اور خبروں اور شہ سرخیوں کا حصہ ہے۔ لاس اینجلس کی تباہی دیکھ کر ایک دفعہ تو سابقہ امتوں پر خدا کے نازل کردہ عذاب کی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ اس قدر شدید تباہی کے پیچھے کیا دنیاوی وجوہات ہیں، اس پر تو میڈیا اور تجزیہ کار بحث کر ہی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ امریکہ کی تباہی اور امریکہ میں آنے والے طوفانوں کی آج سے 1400 سال پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام خبر دے چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے خطبات اور روایات اور ارشادات میں صراحتاً امریکہ کے 50 ستاروں والے جھنڈے اور نیو کے نام سے شروع ہونے والی اسٹیٹس جیسے کہ نیو جرسی، نیو میکسیکو، نیو یارک، اور سرخ قوم جیسے کہ ریڈ انڈین، اور سفید تخت یعنی وائٹ ہاؤس اور اس کے اقتدار اور اس کے بادشاہوں اور ان کے کفر اور ظلم کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے امریکہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، لبنان کے نامور محقق علامہ سید علی عاشور العاملی نے اپنی کتابوں جفر امام علی اور ماذا قال علی ان آخر الزمان میں امام علی علیہ السلام کا ایک خطبہ اور کچھ روایات نقل کی ہیں۔ امام نے روایت میں بلد العظیم کا ذکر کیا ہے جس کے جھنڈے میں 50 ستارے ہوں گے، اور یہ ستارے آسمانی نہیں بلکہ زمینی ستارے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا ستارہ جو ڈھال کے دائرے کے اندر بنا ہوا ہے اور اولاد بنی اسرائیل اسے یعنی امریکہ کو نگل جائیں گے۔ ناظرین معظم، یہودیوں کا مذہبی اور نسلی نشان سٹار آف ڈیوڈ ایک 6 کونوں والا ستارہ ہے جو اسرائیل کے جھنڈے پر بھی بنا ہوا ہے۔ اصل میں یہ نشان ایک گول دائرے کے اندر 6 کونوں والے ستارے کا ہے جو یہودیت اور اسرائیل کی نشانی ہے۔ یہودیوں کے اعتقاد کے مطابق یہ ستارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈھال پر بنا ہوا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے اسی ڈھال کے دائرے اور اس میں بنے ستارے کو بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں یہ عربوں کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ وہ عرب جنہوں نے اپنے رسول کے دین کے چراغ کو اپنے ہاتھوں سے بجھایا ہوگا، یہ ان کی زمینوں میں داخل ہو جائیں گے۔ عرب روئیں گے، چیخیں اور چلائیں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ کوئی بند دروازہ ایسا نہیں ہوگا جسے خدا مہدی کے لیے نہیں کھولے گا۔ بے شک اس دروازے کے پیچھے سمندر ہوں یا دریا یا ایسے لشکر ہوں جنہیں تم آج کی دنیا میں نہیں جانتے۔ بلد العظیم جسے نئی زمین کہا جاتا ہے، یہ نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن اس میں سرخ چہروں والے لوگ آباد ہوں گے۔ ناظرین، سرخ چہروں اور بلد العظیم امریکہ اور سرخ و سفید رنگت والے امریکیوں کو کہا گیا ہے۔ امریکہ اس وقت اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، پھر حضرت نے دجال کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ خدا کی سرزمین پر کوہ سیہون سے نازل ہوگا اور زمین کو زراعت اور دوسری چیزوں سے آراستہ کرے گا، اور بنی اسرائیل کے 50 شہروں کو ایک رسی سے باندھے گا۔ امریک یعنی امریکہ کی سرزمین جس کا رہنما بنی اسحاق اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا، اس کا ساتھ دے گا۔ دجال کے ہمراہ ایک آگ اور دوسرا خوراک کا پہاڑ ہوگا۔ زمین میں فساد پھیلانے والا اور سرکشی کا خواہاں ہوگا، لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرے گا اور اپنی دعوت دے گا۔ ناظرین، دجال کے ساتھ آگ کے پہاڑ سے مراد امریکی وارفیئر یعنی بھیانک اسلحہ، اور خوراک کے پہاڑ سے مراد امریکی ڈالر اور امریکی معیشت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امریک یعنی امریکہ کی سرزمین میں فتنے پھوٹ پڑیں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ ان پر کرامت کی نعمت کا سایہ پھیلا ہوا ہوگا۔ ساری دنیا ان کے لیے نعمتیں مہیا کرے گی اور یہ خواہشات، آسانیوں اور دولت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ امریک یعنی امریکہ کی سرزمین ایک فتنہ ہے۔ یہ اس وقت تباہ ہوگا جب اپنی عیاشیوں اور نعمتوں کے سیراب میں گم ہوگا اور اپنے علوم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر مغرور ہوگا، آسمان میں دوربینیں لگا کر دیکھے گا۔ ناظرین، جناب امیر نے جس دور میں یہ ارشادات فرمائے ہیں، اس دور کے لوگ سیٹلائٹ اور ستاروں اور سیاروں کو دیکھنے والی طاقتور دوربینوں سے آگاہ نہ تھے۔
پھر حضرت فرماتے ہیں کہ سمندروں میں آبی مخلوق کی طرح اس کے جھنڈے ہوں گے، وہ وہاں آگ کو پانی اور مٹی کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہاں حضرت نے امریکہ کی طاقتور آبدوزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ پانی اور مٹی سے آگ محفوظ کرنے سے مراد ہائیڈروجن جو کہ پانی سے حاصل کی جاتی ہے اور یورینیم جو مٹی سے حاصل کیا جاتا ہے سے چلنے والی آبدوزیں اور جنگی ساز و سامان ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان کا مذہب ان میں ظاہر ہوگا، جو اس کے شہروں اور وادیوں میں پھرے گا اور بیہودہ چیزیں پھیلائے گا۔ ناظرین، ان فکروں کو ہم امریکہ کے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو 100% یہی حالات ہیں۔ پوری دنیا اس وقت امریکہ کو نعمتیں اور معاش مہیا کر رہی ہے، اور امریکہ ساری دنیا کے وسائل، معاش اور نعمتوں پر قابض ہے، اور امریکہ میں ایسے گروہ اور فرقے پیدا ہو چکے ہیں جو شیطان کی پرستش اور قبالہ وغیرہ جیسے عملیات کی پیروی کر رہے ہیں۔ نیز بے حیائی پھیلانے والی ویب سائٹس اور آلات کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ناظرین، پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یعنی امریکہ اس آگ یعنی اسلحے کو پھیلاتا ہے جس سے انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے اور کمزوروں کو ڈراتا ہے۔ خدا اپنی حجت کو یعنی امریکہ کی سرزمین پر اتارے گا تو مسلمان ان کے ساتھ مل کر حجت خدا کو برا کہیں گے، کیونکہ وہ زور زبردستی نہیں روکیں گے اور اسی میں خوش ہوں گے۔ اسرائیل ان میں مردوں کے ساتھ بلند ہوگا جو سفید تخت کی ملکیت کریں گے اور زمین میں فساد پھیلانے کے خواہاں ہوں گے۔ انہیں کیا معلوم کہ اللہ نے ان سے پہلے کی بہت سی اقوام کو ہلاک کر دیا جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور زیادہ بڑی تعداد والے تھے، اور مجرمین سے ان کی خطاؤں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں امریکہ کے سفید تخت کا مطلب وائٹ ہاؤس ہے، جس پر اسرائیل یا یہودی قابض ہو جائیں گے۔ بادی النظر میں دیکھا جائے تو اب بھی وائٹ ہاؤس اور امریکی حکومت یہودیوں کے ہی زیر اثر ہے، اور امریکہ کی معیشت بھی یہودی ہی چلا رہے ہیں۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے امریکہ کی سرزمین پر نازل یا داخل ہونے کا منظر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مہدی آسمان سے امریکہ پر اترے گا، سورج کی روشنی سے بنے ہوئے کئی گنبدوں میں، جن کا نور اندھیروں میں چاند اور ستاروں کی مانند ہوگا، جو امریکہ کی سرزمین کو تباہ کر دیں گے، اور اللہ امریکہ کی سرزمین پر زلزلہ اور زمین کے کھسکنے اور دھنسنے کا عذاب نازل کرے گا۔ اس کی زمین اسے اپنے اندر سے ہی کھانے لگے گی، اور اس کے پانیوں میں طوفان برپا ہوں گے۔ جدید یعنی نیو کے نام سے کئی قومیں اور علاقے موجود ہوں گے۔ ناظرین، یہاں حضرت نے نیو یارک، نیو جرسی اور نیو میکسیکو کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نئے اور جدید ہوں گے، یعنی دولت جو جھوٹ بولنے والے اور سونا اکٹھا کرنے والے یعنی دولت مندوں کے شہر ہوں گے۔ وہ عبرت کا نشان ہوں گے، یہ خدا کے حکم سے بکھر جائیں گے۔ سخت محنت اور مشقت میں ان کا وقت ضائع ہوگا، اور اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا تو ان کا انجام قارون کی طرح ہوتا جو قوم موسیٰ میں سے تھا۔ اہل کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یعنی مہدی سمندر سے سمندر تک اور زمین کے آخری سرے سے زمین کے دوسرے سرے تک حکومت کرے گا، لیکن ہم نے حق کی کتاب سے یہ جان لیا ہے کہ مہدی زمین سے باطل کا لباس اتار پھینکے گا اور حق کی تلوار اٹھائے گا، اور اگر اللہ کا وعدہ نہ ہو تو لوگ سختی میں مبتلا ہوتے۔ جب قائم آل محمد ظہور کرے گا اور حق کے ساتھ حکومت کرے گا تو چھوٹے بڑے تمام سمندروں اور زمین کے سب سے ادنا مقام سے لے کر سب سے اعلیٰ مقام تک وہی بلند ہوگا، اور اللہ یعنی امریکہ کی سب قوموں کو اس کے سامنے ذلیل کر دے گا، اور ہر زمین میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد ہوگا، اور اس کے خلاف کوئی نہ رہے گا۔ ناظرین، کتاب جفر میں یہ بھی روایت درج ہے کہ وہ یعنی امام مہدی علیہ السلام زمین کے مغرب میں امریکہ میں اس وقت نازل ہوں گے جب عورت عورت کے ساتھ اور مرد مرد کے ساتھ راضی ہوں گے، اور وہاں کے حاکم بے گناہ خون کے بہنے پر راضی ہوں گے، اور وہ خدا کے مقدس مقامات پر سونے کے ڈھیر لگائیں گے، اور یہودیوں کی دعوت پر خنک پرندے پیش کیے جائیں گے، جیسے بڑی کشتی اور ذخیرہ رکھے گئے انڈے زہر اور آگ کے ساتھ ہوں گے۔
ناظرین، یہاں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے پرندے، کشتی، انڈے، زہر اور آگ کا فرمایا ہے، جو کہ نہایت بلندی پر پرواز کرنے والے جنگی جہاز، جدید آبدوزیں، زہر اور آگ والے انڈوں سے مراد کیمیکل اور بارودی بم وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں تو پھر اللہ یعنی امریکہ پر عذاب نازل کرے گا، اور آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کے مغرب میں بڑی آگ بھڑک اٹھے گی، زراعت اور نباتات کو تباہ کر دے گی، وہ روشن نشانیوں کے ساتھ موت دیکھیں گے۔ ناظرین، اب آپ یہاں پر اپنی توجہ لاس اینجلس کے موجودہ آتشی طوفان پر مرکوز کریں اور دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے کس قدر پریسائزڈ اور ٹو دا پوائنٹ پیش گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ ابھی امریکہ میں نہ جانے اور کتنے آگ، پانی اور ہوا کے طوفان آنے ہیں جن کے سامنے امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور طاقت بے بس ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ امام عادل علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہمارا شمار ان کے ناصرین میں ہو۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔